عزت مآب حضرت الامیر علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظ اللہ، برادرم عامر صدیقی، برادرم حافظ سلمان اعظم، برادرم حافظ قسیم اور صاحبزادہ انعام الرحمن یزدانی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محبت مجھے یہاں لائی اور آپ بھائیوں اور بزرگوں سے مجھے ہم کلام ہونے کا موقع نصیب ہوا اور سعادت نصیب ہوئی۔ میرے ذمہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا موضوع لگایا گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے آدھ گھنٹہ بیان کرنا ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ 10 منٹ۔ میرے خیال میں مجھے 10 منٹ کی بھیک مانگ لینی چاہیے۔ عامر صاحب بیٹھے، یہ خیر الکلام ہے ماں اللہ وہ تو دلہ ہے ہی چی پھر اچھا جی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی نام صخر، باپ کا نام حرب، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب الاموی القرشی المکی، کیا شان والے صحابی ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کا فرمان عالی ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں تتنزل الرحمہ، حروف کی زیادت معنی کی زیادت کو مستلزم ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر خیر ہو، تو اللہ کی رحمت پے در پے اترتی ہے۔ یہاں تو بات آتی ہے ابو سفیان کی۔ ابو سفیان سردار ہے، ابو سفیان سردار جب کفر میں تھے تو سردار تھے، اور جب اسلام میں آئے تو سردار تھے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو بچاتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر پہرا دیتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو بچاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی دلیل دیں، اب جھٹ سے کہا کریں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہیں، ابو سفیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بڑے انسان تھے، جتنے عظیم تھے، اس قدر آپ کے دشمن ہیں۔ رسول اللہ کے دشمنوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی کو ہی نہیں، آپ کے پورے خاندان کو روندا، ان کے ایمان کا انکار کیا۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں، رسول اللہ کی ہستی کو بچانا ہے تو اصحاب محمد کا دفاع کریں۔ صحابہ کی دفاع میں رسول اللہ کا دفاع ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیشتر عصر کفر میں گزارا، اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ قربان جائیے ابو سفیان کے نصیبے پر۔
قریش کا زعیم، رئیس، سردار، سید قریش، قبائل عرب کا سردار، بنو امیہ کا اکابر میں سے ایک بزرگ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری حصہ میں ایمان لائے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں ابو سفیان کے بارے میں، یقین جانیے اصحاب محمد میں جو ہمیں ابو سفیان کی عظمت نظر آتی ہے اتنی بلند تر ہے۔ ابو سفیان کفر میں تھے، اسلام میں آئے، محمد کریم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، ان کو اپنا بنا لیا۔ لوگ ابو سفیان کے دشمن اس لیے ہیں کہ ابو سفیان رسول اللہ کے تھے۔ ابو سفیان معاویہ کے والد گرامی تھے، ہند کے شرع نامدار تھے۔ ام حبیبہ مومنوں کی ماں کے والد گرامی تھے، یزید بن ابی سفیان کے والد تھے۔ اس لیے لوگ ابو سفیان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ابھی یہ قریش کا سردار شاہ روم کے سامنے بیٹھا ہے، وہ رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتا ہے، ابو سفیان جواب دیتے ہیں۔ سردار گویا ہوتا ہے، کفر کا سردار کیا کہتا ہے؟ فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علیہ السلام، میرے اللہ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ سردار ہیں قریش کے ابو سفیان۔ ایک بدبخت کالے منہ والا بکواسی ابو سفیان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کہتا تھا چودھری ابو سفیان، مر جاؤ۔ ابو سفیان کے بھی ماننے والے زندہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اصحاب محمد کے پیرادار ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہند کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو، اس خاندان کو اپنے قریب لایا، اتنا قریب لایا، کتنا قریب لایا۔ ابو سفیان سامنے بیٹھا ہے، اللہ کے رسول میری 3 باتیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک، میری بیٹی ام حبیبہ کو اپنی حرمت بنا لیں، میرے بیٹے معاویہ کو کاتب وحی بنا لیں، مجھے مسلمان سرحد پر بھیج دیں، میں اللہ کے دین کے دفاع میں، اسلامی سرحدوں کے دفاع میں لڑتا رہ جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کو اپنے عقد میں لے لیا۔ آج دنیا ابو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں پیش کرتی ہے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی کے کفر کے معاملات کو یہاں اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو، محمد کریم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ جاہلیت کی رسوم کو مٹانا تھا۔ رسول اللہ نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیوں کو، ان کی قدورتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا۔ آپ نے جاہلیت کی رسومات کو خیر بات کہلوایا۔ یہ اس دور کو بنیاد بنا کر ابو معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے ابو معاویہ رضی اللہ ابو سفیان کو اتنا پیار بخشا، کتنا پیار بخشا ابو معاویہ کو، ابو یزید کو، ابو حنظلہ کو کتنا پیار بخشا۔ آپ کی بیٹی کو اپنی حرمت بنا لیا، وہ مومنوں کی ماں بن گئی، مومنوں کی ماں بن گئی۔ یاد رکھو، رسول اللہ کے عقد میں آپ کے نگاہ میں کوئی کافر اور منافق آ سکتی؟ کہتے ہیں یہ منافق تھا، ڈر کے مارے بوڑھا تھا،
اب کوئی بس نہیں چلتا تھا، کیا کرتا اسلام نہ لاتا تو کیا کرتا۔ بھلے لوگوں، کوئی کافر اپنے دشمن کو، کوئی منافق اپنے دشمن کو بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، بتاؤ کوئی کافر منافق پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قدر عقیدت ظاہر کر سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے؟ مومنوں کی ماں بن گئی۔ اس طبقے، اس گروہ، اس فرقے کی عادت بد ہے۔ مسلمانوں پہچانو ان کو، جو رسول اللہ کا قریبی ہے یہ اس کے دشمن ہے۔ کوئی نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتے ہو؟ جو رسول اللہ کا ہے یہ اس کے دشمن ہے۔ رسول اللہ جس کو اپنے قریب لائیں، جس سے محبت کریں، یہ اس کے دشمن ہے۔ بخاری کی حدیث، وقت نہیں، فرمایا میری بیٹی فاطمہ، کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محمد محبت کرتا ہوں؟ فرمایا میرے بابا کیوں نہیں؟ فرمایا فاحبی ہذہ، یہ میری عائشہ ہے، میری عائشہ، اس سے محبت کر فاطمہ۔ یہ عائشہ کے دشمن بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، علماء موجود ہیں، زبان نبوت پر 2 شخصیات کے نام تھے، تیسرے بندے کا نام نہیں ملتا۔ آپ ابو بکر فرما رہے تھے، آپ عائشہ عائشہ فرما رہے تھے۔ یہ عائشہ کے دشمن، یہ ابو بکر کے بھی دشمن ہیں، یہ عائشہ کے دشمن ابو بکر کے دشمن ہیں۔ یہاں تک ایک روایت مستدرک حاکم کی پیش کرتے ہیں، جب سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے تو ابو سفیان سید علی کے پاس آئے، دیکھو یہ غریب فقیر سا ہے، کمزور ہے، خلیفہ بن گیا، اگر آپ کہیں تو میں میدان لگاتا ہوں۔ علی فرمان لگے چلو جیسا بھی ہے، کوئی بات نہیں، میں خلیفہ مانتا ہوں۔ مسلمانوں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سندوں والے ہیں، محدثین ہمارے ہیں، ان کی کتابیں ہمارے علم میں ہیں۔ 2 باتیں عرض کرتا ہوں اس سند کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرہ حمدانی جو ہے، اس کا ابو بکر صدیق سے سماع و لقاء نہیں ہے۔ ابو شاہسا الکندی مجہول ہے۔ دنیا والوں 2 نقد اس روایت پر ہو گئے ہیں، لا اس کا جواب دو، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، سندوں والے زندہ ہیں، اس کا جواب دے دو، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ام حبیبہ، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو سفیان گئے، کہا بابا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، آپ تو مشرک ہیں، نبی پاک کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ جھوٹ، جھوٹ، بے بنیاد بات، محمد بن عمر الواقدی کذاب کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ عبداللہ بن محمد بن مسلم، اس کے اندر متکلم فی راوی، زہری نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی سے سماع لقاء نہیں کیا۔ 3 وجہ سے یہ روایت باطل ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا، ان کی بیٹی کا آپ کو یہ کہنا کہ آپ مشرک ہیں، میرے شوہر نامدار محمد کریم کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ابو سفیان رسول اللہ کا تھا، اس لیے یہ دشمن بن گئے۔ معاویہ رسول اللہ کا تھا، اس لیے یہ دشمن بن گئے۔ ہند رسول اللہ کی تھی، اس لیے یہ دشمن بن گئے۔ آج ہند کو ایک برائی کا استعارہ بنا دیا ہے۔ مسلمانوں اٹھو، اپنی ماں کا دفاع کرو، رسول اللہ کی عصمت اور عظمت کا دفاع کرو۔ یہی ہند ہے بن عتبہ بن ربیعہ، اس کا نسب ہی رسول اللہ سے ملتا ہے، جس طرح ابو سفیان کا عبد مناف سے رسول اللہ سے ملتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، یہ کہتی تھی سیدہ ہند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ڈیرا، آپ کا خیمہ، آپ کا گھرانہ میری نظر میں دنیا کا بدترین تھا، مبغوض ترین تھا، مگر آج آپ کی ہستی میری نظر میں محبوب ترین بن گئی ہے، آپ کا خاندان محبوب ترین بن گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے وَعَيْزًا وَعَيْزًا
والذی نفسی بیدہ، علماء بیٹھے ہیں وہ ایزن کا دو معنی ہو سکتا ہے، ایک ہند میں بھی تمہارے خاندان سے ابو سفیان، معاویہ، یزید بن ابی سفیان اور ہند آپ لوگوں سے ایسے ہی پیار کرتا ہوں، یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی قسم میرا اللہ اس محبت کو اور بڑھائے گا۔ کیسی بات ہے، سیدنا ابو سفیان کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں مورخین نے کہا صحیح مسلم کی روایت میں، اس روایت پر کلام کیا۔ صحیح مسلم حدیث کی سپریم کورٹ ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ساری کی ساری وہ روایتیں ذکر کی ہیں جن کے صحیح ہونے پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہو چکا تھا۔ بعد والے مورخین کی بات محدثین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بات محدثین کی مانی جائے گی نہ کہ مورخین کی۔ بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ محدثین کا اتفاق ہو گیا کہ سیدہ ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ سے حبشہ کے موقع ہجر حبشہ کے موقع پر ہوا، یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے۔ سیدنا ابو سفیان نے کہا تھا اللہ کے رسول میری بیٹی ہے ام حبیبہ، آپ اسے نکاح کر لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وقت نہیں ہے اس بات میں پڑھنے کا۔ یاد رکھیں یہ تو عظمت ہے ابو سفیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کو اپنی حرمت بنا لیا تھا۔ یہ دشمن اس لیے ابو معاویہ کے، ابو معاویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور عظمت کا نام ہے۔ مسلمانوں بات یاد رکھو، آخری بات جو رسول اللہ کی محبت تھی، وہ صحاب محمد تھے۔ رسول اللہ کی محبت کو یہ ظالم نفرت کا نام دیتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی محبت کو نفرت کا نام دے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس کو قابل نفرین سمجھتے ہیں۔ کیا شان ہے ابو سفیان کی، کفر میں زندگی گزارتا ہے، یرموک کا میدان لگا ہوا ہے، جناب عمر کا دور ہے، غالباً 15 ہجری ہے۔ راوی بیان کرتا ہے حافظ محمد بن سعد اپنے استاد ابو داؤد سلیمان الطیالسی سے، وہ اپنے استاد ابراہیم بن سعد سے، وہ اپنے باپ ابراہیم بن سعد بن عبد الرحمن، اپنے باپ سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن سے وہ بیان کرتے ہیں، سعید بن مسیب سے وہ بیان کرتے ہیں، مسیب بن حزن سے۔ یرموک کا میدان لگا ہوا تھا تو ابو سفیان لڑ رہا تھا، شیر شاہ عرب لڑ رہا تھا، ابو سفیان سردار عرب لڑ رہا تھا۔ اسی اثناء میں میدان جنگ کے اندر سناٹا چھا جاتا ہے۔ سند آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سند پر کوئی مائی کلال اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب تک علماء اہل حدیث زندہ ہیں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس سند پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ سناٹا چھا گیا۔ مسیب بن حزن کہتے ہیں میں نے ایک آواز سنی، یا نصر اللہ اقترب، یا نصر اللہ اقترب، اللہ کی مدد اتارا۔ یہ وہ ابو سفیان ہے جس نے عہد میں محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں کہا تھا ابو سفیان پر میرے اللہ کا فضل ہوا، محمد الرسول اللہ پر ایمان لایا۔ کیا شان پاتا ہے، کہتا ہے یا نصر اللہ، یا نصر اللہ اقترب۔ آج ہم بھی کہتے ہیں یا نصر اللہ اقترب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔